دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچپن میں کھیلے جانے والے کچھ ایسے کھیلوں کے بارے میں بتائیں گے جو اگر آپ نے کھیلے ہیں تو یہ آپ کی یاد تازہ کر دیں گے، اور اگر آپ نے نہیں کھیلے تو یہ آپ کے لیے ایک انفارمیٹیو ویڈیو ثابت ہوگی۔ دوستو اپنے بچپن کا زمانہ ہر انسان کو یادگار لگتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دور سب سے زیادہ اچھا تھا، مگر اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ 90 کی دہائی کے بچوں کا بچپن کئی حوالوں سے حالیہ دور کے بچوں سے بہت بہتر تھا۔ جو مواقع ان بچوں کا میسر تھے، حالیہ دور کے بچوں کو وہ سب چیزیں میسر نہیں ہیں۔ آج کل کے بچوں کے فزیکل کھیل بہت کم ہو گئے ہیں اور وہ بس موبائل سکرین تک محدود ہو گئے ہیں۔ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ اپنے ہم عمر ساتھیوں سے دور ہو گئے ہیں اور آج کل وہ اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ صرف پب جی کھیلنے تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے کھیلوں کے بارے میں بتائیں گے جو ماضی میں تو تقریباً ہر بچے نے ہی کھیلے ہوں گے، مگر حالیہ دور کے بچوں کے لیے وہ اجنبی ہوں گے۔ دوستو پرانے سائیکل کے ٹائر کو ایک چھوٹی سی ڈنڈی کے ساتھ اس کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے ریس لگانے کے لیے خصوصی مہارت کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کھیل سے نہ صرف جسمانی ورزش حاصل ہوتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور آنکھوں کے درمیان توازن کی مشق بھی ہوتی تھی، جس سے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ مگر حالیہ دور میں نہ تو بچے سائیکل چلاتے ہیں اور نہ ہی سائیکل کے پرانے پہیے ان کے لیے کسی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دوستو کاغذ کی کشتی بنانا بھی آرٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھار بخشتا ہے۔ ماضی میں کاپیوں سے کاغذ پھاڑ کر کشتیاں بنانا اور اس کے بعد ان کشتیوں کو بارش کے جمع شدہ پانی میں چلانا بھی ایک ایسا کھیل تھا جو کہ 90 کی دہائی کے ہر بچے نے ضرور کھیلا ہوگا، اور جس بچے کی کشتی زیادہ دیر تک چلتی رہتی تھی اس کی جیت کو تسلیم کرنا اور اس کے بعد کوشش کرنا کہ ایسی کشتی بنائی جائے جو کہ زیادہ دیر تک تیرتی رہے۔ یہ کم قیمت اور بے ضرر کھیل مقابلے کی فضا قائم کرنے کے ساتھ ساتھ تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا ایک ذریعہ ہوتا تھا جو کہ ایک طالب علم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ دوستو لٹو اور اس کی رسی بچپن کے دور کا وہ خزانہ ہوتا تھا جو کہ جس بچے کی جیب میں ہوتا تھا وہ خود کو بہت امیر سمجھتا تھا۔ لٹو کو چلانے کے لیے ایک خاص مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لٹو کے اوپر رسی کو لپیٹ کر ایک خاص جھٹکے سے جب اس لٹو کو زمین پر اتارا جاتا ہے تو وہ تیزی سے گھومنے لگتا ہے۔ اس کے بعد خاص مہارت سے اس لٹو کو ہاتھ کے اوپر چلتی حالت میں اٹھانا اور اس کو دوسرے کے چلتے ہوئے لٹو پر اس طرح مارنا کہ وہ رک جائے، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا تھا۔ دوستو ویسے تو کنچوں یا بنٹوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اچھے بچوں کا کھیل نہیں ہے، مگر جس سیزن میں کنچے کھیلے جاتے تھے تو ان بچوں کی جیبوں سے آنے والی کنچوں کی کھنک سننے والے تمام بچوں کو بہت پسند آتی تھی۔ مگر ماں باپ اور اساتذہ کے سامنے اچھا بننے کی خواہش میں دوسرے بچے کی کنچے کھیلنے کی شکایت تو سبھی نے لگائی ہوگی، مگر موقع ملنے پر کنچے کا نشانہ لے کر کنچے پر بھی سبھی نے مارا ہوگا۔ یہ کھیل چونکہ مٹی کے اندر ہاتھ ڈال کر کھیلا جاتا تھا، اس وجہ سے اکثر والدین اس کھیل کے سخت ترین مخالف ہوتے ہیں، مگر اس کھیل سے ایک جانب تو بچوں کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے اور ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مٹی میں کھیلنے سے نہ صرف ذہنی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بچے کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، مگر اب اس دور کے بچے اس کھیل سے قطعی ناآشنا ہیں۔ دوستو پٹو گرم کا کھیل ٹیم کی شکل میں کھیلا جاتا ہے جس میں ٹیم 5 یا 7 افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کھیل میں 7 پتھر اور ایک گیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر ترتیب سے رکھا جاتا ہے، جس کے بعد ایک ٹیم گیند مار کر ان پتھروں کو پہلے توڑتی ہے، اس کے بعد ان پتھروں کو دوبارہ سے ترتیب سے رکھنا ہوتا ہے، جبکہ دوسری ٹیم کو ان پتھروں کو ترتیب سے رکھنے سے روکنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کو گیند مار کر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کھیل کو کھیلنے کے لیے جسمانی چستی کے ساتھ ساتھ ٹیم ورک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مگر اب ٹیم ورک والے گیم بچے کم ہی کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ، شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔